starting with the 99 names of Allah, who creates and fills our heart with faith, and who knows all about the hidden truth in the human heart. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, I would like to extend my thanks to Agriculture University and Ummah Welfare Trust Pakistan for inviting me here. आज मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट को अनलॉक करने जा रहा हूं. शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो 12 साल का बच्चा है, वो बाबों वाली बातें कर रहा है. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे कि मेरी उम्र और कद काट को ना देखें, बल्कि जो बातें मैं करने जा रहा हूं उन बातों की जो जौहर है और जो एसेंस है उसको समझें. आज मैं एक ऐसी ताकत के बारे में बताने जा रहा हूं, एक ऐसे खजाने के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस दुनिया में, कोई मुतबादिल नहीं है. क्या नहीं है? मुतबादिल. और ये इतनी बड़ी ताकत है कि नॉर्मली अगर हम किसी मुल्क की ताकत का या उसके खजाने का अंदाजा लगाते हैं तो हम उस मुल्क की नेचुरल रिसोर्सेज को जज करते हैं, उनको एवेल्युएट करते हैं. हम ये देखते हैं कि आया उस मुल्क के पास ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं, उनके पास सी पोर्ट्स, फर्टाइल जमीनें, मादनियात जितनी भी है ये सब उनके पास हैं. अगर हैं तो हम ये समझते हैं कि ये इस मुल्क की ताकत है और ये इस मुल्क के खजाना है. लेकिन यहां पर हम कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि इन सब चीजों से बढ़कर भी एक बहुत बड़ी ताकत है और एक बहुत बड़ा खजाना है. और इस ताकत को जब आप काबू में पाते हो तो फिर बादशाहों के बादशाह आपकी गुलामी में फख्र महसूस करते हैं. इस खजाने तक जब आप रसाई हासिल करते हो तो फिर आपकी इर्द गिर्द की हर एक चीज एक्टिव हो जाती है और वो आपकी हेल्पिंग हैंड बनकर आपकी मदद करना शुरू करती है. और जब आप इस फोर्स को समझ जाते हो तो फिर आपकी इर्द गिर्द से तमाम नेगेटिव रेस, इविल फोर्सेस खत्म हो जाती हैं और आपको एक रास्ता मिलता है और उस रास्ते के बुनियाद पर आपको अपनी मंजिल आसमानों में नजर आना शुरू हो जाती है. और उस ताकत को जाहिर करने के बाद जब आप उसको जाहिर करते हो तो वो क्रिएशन की शक्ल में और एक बहुत बड़ी तब्दीली की शक्ल में वो जाहिर होती है. और उस ताकत का नाम है द पावर ऑफ इमेजिनेशन, ख्याल की ताकत. किस चीज की ताकत? ख्याल की ताकत. अब सवाल ये उठता है कि ख्याल कैसे आता है, ख्याल जन्म कैसे लेता है और ये जाहिर होकर क्या तब्दीलियां लाता है. देखिए, ख्याल हम सब के पास मौजूद है. इस हॉल में बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, हम सब के पास एक ख्याल मौजूद है. आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ये आपका ख्याल और मकसद है. आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो, ये आपका ख्याल और मकसद है. आप एक प्रोफेसर बनना चाहते हो, ये आपका ख्याल और मकसद है. मैं एक लीडर बनना चाहता हूं, ये मेरा ख्याल और मकसद है. लेकिन ये ख्याल ही रह जाएगा अगर हम इसकी हिफाजत ना करें और इसको डेवलप ना करें. और इसी ख्याल की हिफाजत जब हम करेंगे और जब इसको हम डेवलप करेंगे, इसको बिल्ड करेंगे, तो ये ख्याल जाहिर होता है. और जिस तरह मैंने बताया, ये जाहिर होकर एक बहुत बड़ी तब्दीली लाता है मुआशरे में. फिर यही ख्याल अपने साथ हजारों लोगों की तकदीरें बदलता है. यहां पर मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा. मैं जब 10 साल का था तो मेरा पहला लेक्चर था इसी पेशावर यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में. तो लेक्चर के दौरान मेरे मुंह से 3 अल्फाज निकले, दैट आई वांट टू बी अ रिफॉर्मर, अ हिस्ट्री एंड कल्चर क्रिएटर. लेक्चर खत्म हुआ, मैं मेहमानों से मिला, गाड़ी में बैठा, घर की तरफ रवाना हुआ. तो मेरे उस्ताद ने रास्ते में मुझसे एक सवाल पूछा कि आपको पता है कि आपके मुंह से कौन से अल्फाज निकले हैं? तो मैं हैरान हुआ. मैंने उस्ताद से बोला, उस्ताद जी कौन से अल्फाज?
تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ آپ نے لیکچر کے درمیان یہ بولا ہے دیٹ آئی وانٹ ٹو بیکم اے ریفارمر، اے ہسٹری اینڈ کلچر کریٹر. اور میرے استاد نے مجھے یہ بتایا کہ یہ تم اتنے بڑے خیال کا پودا لگا چکے ہو، اتنے بڑے خیال کے پودے کی آبیاری جو ہے تم کر چکے ہو، اور تم سچ میں ایک بہت بڑے ریفارمر بن سکتے ہو اور ایک ہسٹری اور ایک کلچر کریٹر بن سکتے ہو. ریفارمر بن کے پورے نظام کو تبدیل کر سکتے ہو، ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہو. ہسٹری اور کلچر کریٹر بن کے تاریخ قائم کر سکتے ہو. تو میں نے استاد سے سوال پوچھا کہ میں کیسے اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکوں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اب اس خیال کی حفاظت تم نے کر لی ہے اور اس کو ڈیولپ تم نے کرنا ہے. میں نے پھر سوال کیا کہ اس کی حفاظت کیسے کرو اور اس کو ڈیولپ کیسے کرو. تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، کیونکہ تم ایک ریفارمر بننا چاہتے ہو، تو جتنی بھی بڑی سیولائزیشنز ہے دنیا کی ان کو سٹڈی کرو. میں نے کہا اس کے بعد؟ انہوں نے بولا سیولائزیشنز کو سٹڈی کرنے کے بعد جتنے بھی بڑے بڑے ریفارمرز گزرے ہیں تم ان کی بایوگرافیز کو سٹڈی کرو. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان ریفارمرز کو سٹڈی کرنے کے درمیان تمہیں ایک ریفارمر ملے گا جس کا نام محمد اقبال ہے، اور جب تم اس کو سٹڈی کرو گے تو پھر اس کو سٹڈی کرنے کے بعد تم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سیرت کو تم پڑھو گے. پھر میں نے پوچھا کہ اب اس خیال کی حفاظت کیسے کرو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب بھی زندگی میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں ان سے ڈرو مت، ان سے پیچھے مت ہٹو، بلکہ ان کا مقابلہ کرو، ان چیلنجز کو فیس کرو اور اپنا جو خیال ہے وہ ایک رکھو. ہمارے نوجوانوں کا یہی مسئلہ ہے، ان کے بہت زیادہ خیالات ہوتے ہیں. بننا تو ڈاکٹر چاہتے ہیں لیکن وہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں کسی انجینئر کے ساتھ، ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں. تو ان کا خیال کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی خیالات ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک خیال رکھو اور اس کے اوپر فوکس کرو اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کرو، تب اس کی حفاظت ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے پھر تم ایک بہت بڑی تبدیلی لاؤ گے اس دنیا میں، اور پھر تمہارے ہاتھ میں لوہے قلم آئے گا کہ جس کے بعد جو تقدیر تمہاری مرضی ہے لکھو وہ ہو کے رہے گی. اب ہر ایک انسان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں اور ان خیالات تک پہنچنے کے لیے الگ طریقے ہوتے ہیں. ان کو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے الگ طریقوں سے. ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو ان دونوں کے لیے الگ طریقے ہیں، آپ انجینئر بننا چاہتے ہو تو الگ طریقے ہیں. ان طریقوں کو سیکھ کر ان کو فالو کرنا ہوگا. اب ہمارے نوجوانوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس خیال تو ہوتا ہے لیکن وہ کمپلین کرتے ہیں کہ اپرچونٹیز نہیں ہے ہمارے پاس، موقع نہیں ہے ہمارے پاس. اور وہ انتظار ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ایک بہت بڑی اپرچونٹی کے لیے کہ کب ایک بہت بڑی اپرچونٹی آئے گی میں اس کو استعمال کروں گا اور میں آگے بڑھوں گا. دیکھیں اپرچونٹیز چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، اپرچونٹی ہوتی ہے. اینڈ دیئر آر اپرچونٹیز ود ان دی اپرچونٹیز. تو آپ کی جو اپرچونٹیز آپ کو ملتی ہے چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ہے، اس کو استعمال کرو اور اس سے اپنے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹیز کو جنم دو. یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا. ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے میٹرک پاس کیا. میٹرک پاس کرنے کے بعد وہ کالج گیا. پہلا دن تھا کالج کا. یہی ہوتا ہے پہلے دن جو ہے انٹروڈکشن ہوتی ہے. تو پروفیسر آیا کلاس میں اور 40 بچے تھے اس کلاس میں. تو ایک ایک کر کے جو ہے بچے آنے لگے ڈائس پر اور اپنے انٹروڈکشن کرنے لگے. تو 39 بچوں نے اپنے انٹروڈکشن کی. اس میں سے ایک بچہ تھا جس کا نام تھا سید ولی. وہ آیا اور اس نے اپنے انٹروڈکشن کو ایک بہت ہی بہترین انداز سے کیا جس سے اس کا جو پروفیسر تھا، اس کا جو ٹیچر تھا، وہ اس سے انسپائر ہوا. ٹیچر نے اپنے چشمے اتارے، اپنے رجسٹر کو بند کیا اور کلاس روم سے باہر چلے گئے. پھر کچھ دنوں بعد پرنسپل کے آفس سے ایک بندہ آتا ہے اسی کلاس روم میں. وہ کہتا ہے سید ولی کون ہے؟ اسے پرنسپل بلا رہا ہے. اس سٹوری کو غور سے سنیں. تو سید ولی ڈر گیا کہ پرنسپل مجھے کیوں بلا رہا ہے، میں نے کیا غلطی کی ہے. تو جب کلاس روم سے باہر نکلا، سیڑھیوں سے اترا، پرنسپل کے دروازے کو ناک کر کے میں آئی کم ان سر بول کے اندر چلا گیا، تو اس نے یہ دیکھا وہی پروفیسر جو کہ اس دن اس سے انسپائر ہوا تھا وہ بھی بیٹھا ہوا ہے ساتھ. تو جب کرسی پہ بیٹھا تو پرنسپل نے پوچھا کہ کالج کا اینول فنکشن آ رہا ہے تو کیا تم
स्टेज को मैनेज कर सकते हो। तो सैयद वली ने कभी जिंदगी में एक बहुत बड़ी ऑडियंस को उसने टैकल नहीं किया, उसने फेस नहीं किया। तो सैयद वली कहता है हाँ मैं कर सकता हूं। क्या किया उसने? अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया। तो कुछ दिन बाकी थे एनुअल फंक्शन में, सैयद वली ने प्रैक्टिस की और अपने डर को खत्म करने की कोशिश की। जब एनुअल फंक्शन आया तो उसने उस अपॉर्चुनिटी को एक बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया और अपना टैलेंट उसने शो किया। उसी ऑडियंस के दरमियान एक रेडियो जर्नलिस्ट बैठा हुआ था, जिसने फिर सैयद वली से पूछा कि क्या तुम रेडियो पे मेरे साथ प्रोग्राम कर सकते हो? तो सैयद वली ने कहा हाँ कर सकता हूं। फिर जब वो प्रोग्राम के लिए बैठा तो सैयद वली से पसीने टपक रहे थे, वो इतना डरा हुआ था। लेकिन बहरहाल उसने उस प्रोग्राम को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। उस रेडियो प्रोग्राम के बाद सैयद वली को टीवी पर बोलने का मौका मिला और टीवी पर बोलने की अपॉर्चुनिटी के बाद सैयद वली एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन गया और उसने एक बहुत बड़ी दरसगाह की फिर बुनियाद रखी। अब इस स्टोरी में मैं आपको यह बताना चाहता था कि देखें, अपॉर्चुनिटीज जो है वो बड़ी छोटी नहीं होती। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है उस अपॉर्चुनिटी को उठाओ, उसको अनलॉक करो अपने लिए। जिस तरह सैयद वली ने पहले दिन क्लासरूम में अपने इंट्रोडक्शन को किया, वो अपॉर्चुनिटी सैयद वली ने इस्तेमाल की तो क्या हुआ? अगली अपॉर्चुनिटी अनलॉक हुई, जो कि एनुअल फंक्शन में ऑडियंस को फेस करना था। उस अपॉर्चुनिटी को सैयद वली ने अनलॉक किया अपने लिए। फिर उसके बाद उसको अपॉर्चुनिटी मिली रेडियो पर प्रोग्राम करने के लिए। इसी तरह उसने उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया, टीवी पर बोलने का मौका मिला। उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया, मोटिवेशनल स्पीकर बनने का मौका मिला। उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया, एक बहुत बड़ी दरगाह की बुनियाद उसने रखी। हमारे नौजवान जो है वो बड़ी अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज को उठा के और अपॉर्चुनिटीज को जन्म नहीं देते। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो, आप उस अपॉर्चुनिटी को उठाओ, उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करो और उससे अगली और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को जन्म दो। अब दूसरा सबसे बड़ा मसला क्या है? वो काम को काम नहीं समझते। वो काम को काम नहीं समझते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने काम में वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते। वो अपने काम को छोटा समझते हैं, वो अपने काम को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करते, उसको इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करते। यहां पर मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक कंपनी होती है, उस कंपनी के अंदर 3 एम्प्लॉइज जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। एक है एचआरओ, दूसरा है सीआरओ और तीसरा है अकाउंटेंट। तो जो अकाउंटेंट की जो सीट होती है वो खाली हो जाती है, टेस्ट के लिए अप्लाई होता है और एक नया बंदा आता है। वो उस अकाउंटेंट के साथ 2 ऑफिसेज और थे। एक सीआरओ का ऑफिस था, कस्टमर रिलेशन ऑफिसर, और एक ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, एचआरओ का ऑफिस था। तो वो सीआरओ और एचआरओ जो थे वो बहुत वक्त से काम कर रहे थे उस कंपनी के अंदर, और वो दोनों लेजी थे, वो ड्राउजी थे, बहाने बनाते थे, छुट्टियां ज्यादा मांगते थे, वो काम नहीं करते थे। तो जो अकाउंटेंट था वो अपना काम भी करता था और अपने साथ साथ इस एचआरओ और इस सीआरओ का काम भी करता था। फिर सीआरओ, एचआरओ और अकाउंटेंट के ऊपर एक और बंदा होता है जिसको सुपरवाइजर कहते हैं, उसकी वफात हो गई। तो फिर कुछ दिन बाद कंपनी में सुपरवाइजर बनने के लिए टेस्ट के लिए अप्लाई किया गया। तो उस टेस्ट में सीआरओ भी था, एचआरओ भी था और वो अकाउंटेंट भी था। अकाउंटेंट के अभी 3 महीने हुए कंपनी में आए हुए। तो वो अकाउंटेंट उस एग्जाम्स को पास कर जाता है और सुपरवाइजर बन जाता है सीआरओ और एचआरओ का। तो जो एचआरओ सीआरओ होता है वो कंपनी के मालिक के पास जाते हैं। सीआरओ कहता है that I have been working in this company from the last 7 years and I deserve this job. एचआरओ जाता है, एचआरओ भी यही बात करता है। फिर वो कंपनी का मालिक जो है एक मीटिंग को बुलाता है। मीटिंग में एचआरओ भी आता है, सीआरओ भी आता है और वो अकाउंटेंट जो कि सुपरवाइजर बन गया इनका वो भी आता है। वो कंपनी का मालिक उससे सवाल पूछता है सुपरवाइजर से कि तुम 3 महीने हुए हैं, सीआरओ के 7 साल हो गए और एचआरओ के जो है 3 साल हो गए, वो इस पोजीशन तक नहीं आ पाए, तुम कैसे आ गए? तो वो अकाउंटेंट रिप्लाई करता है कि बचपन में मुझे मेरी अम्मी ने सिखाया था कि जो काम आप अपना काम भी करो लेकिन अपने काम के साथ साथ और लोगों की जो काम है उसमें भी उनकी मदद करो। और वो ये कहता है कि मेरी अम्मी बचपन में मुझे 10 रुपए देती थी जब मैं स्कूल जाता था। वो कहती थी कि 5 रुपए तुम खर्च करो, 5 रुपए रास्ते में कोई अल्लाह का बंदा मिला तो उसे दे दो। तो
وہ سپروائزر جواب دیتا ہے کہ ان چیزوں سے سیکھ کے اور میری امی نے جو سجیشن مجھے دی تھی میں نے اس پہ کام کیا اور میں اپنا کام بھی کرنے لگا اور اپنے ساتھ ساتھ ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کا کام بھی کرنے لگا. لہٰذا مجھے ایچ آر او کا بھی ایکسپیرینس ہوا, سی آر او کا بھی ایکسپیرینس ہوا, اکاؤنٹنسی کا بھی ایکسپیرینس ہوا اور ان تینوں کے لیے میں نے اپلائی کر کے میں سپروائزر بن گیا. تو آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے سے اپنا کام بھی کرنا ہے اور اسی اکاؤنٹنٹ کی طرح اپنے کام کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دوست ہیں آپ کے یا اور بھی ریسپانسبلٹیز ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہے تاکہ آپ آگے جا کے ایک بہت بڑی اپرچونٹی کو انلاک کر سکو. یہاں پر ایک اور ایگزامپل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میں ایک دفعہ اپنے ٹیچر کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ سی ای او ہو, چیف ایگزیکٹو آفیسر ہو, تو آپ کیسے بنے؟ سی ای او بننے کے لیے میں نے ان سے سوال پوچھا, سی ای او بننے کے لیے کوئی ڈگری لینی پڑتی ہے, کوئی خاص کورس کرنا پڑتا ہے؟ تو میرے ٹیچر نے مجھے جواب دیا کہ میرے ساتھ آؤ. ہم چلے گئے پیچھے گراؤنڈ. میرے ٹیچر نے سب سے پہلے جو سٹوڈنٹس تھے ان کو جو ہے لیکچر دیا. سٹوڈنٹس کو لیکچر دینے کے بعد ہم چلے گئے, ٹیچرز کو ہم نے اکٹھا کیا اور سٹاف کو ہم نے اکٹھا کیا. پھر ہم نے میرے ٹیچر نے ان کو لیکچر دیا. اس کے بعد جو کلریکل سٹاف ہے میرے ٹیچر نے ان کو لیکچر دیا. اس کے بعد جو پیون ہے اور سیکورٹی گارڈ ہے اس کو جو ہے میرے ٹیچر نے لیکچر دیا. اینڈ میں میرے ٹیچر نے مجھ سے سوال پوچھا کہ تم نے کیا سمجھا ان چیزوں سے؟ تو میں نے اپنے ٹیچر کو یہ بتایا کہ ہر ایک انسان کی ایک ایبلٹی ہوتی ہے. ٹیچر ہے وہ ایک ٹیچر ہی ہوتا ہے, پیون ہے وہ ایک پیون ہی ہوتا ہے, چاہے وہ اکاؤنٹنٹ ہے یا کلریکل سٹاف ہے, اس میں سے ایک بندہ وہ اپنے جو فیلڈ ہوتا ہے وہ اس میں ماہر ہوتا ہے. آپ ان ساری فیلڈز میں ماہر ہو کیسے؟ تو میرے ٹیچر نے مجھے جواب دیا, مجھے بتایا کہ میں سی ای او اسی لیے بنا ہوں کیونکہ میں نے پیون کی جو فیلڈ ہوتی ہے اس کو بھی ایکسپیرینس کیا ہے, میں نے کلریکل سٹاف کی جو فیلڈ ہوتی ہے اس کو بھی ایکسپیرینس کیا ہے, مینجمنٹ اور ٹیچرز کی جو فیلڈ ہوتی ہے میں نے اس کو بھی ایکسپیرینس کیا ہے. ان تمام چیزوں کو ایکسپیرینس کر کے اور نیچے کی سطح سے اوپر چڑھ کے میں جو ہے آج ایک سی ای او بنا ہوں. تو یاد رکھو, اگر آپ بھی اپنی زندگی میں یا ڈائریکٹر بننا چاہتے ہو یا سی ای او بننا چاہتے ہو یا کچھ کرنا چاہتے ہو تو اچانک بڑی اپرچونٹی نہیں آئے گی, اور اگر آئے گی بھی تو آپ اس قابل نہیں ہو سکے گے کیونکہ آپ کی بنیاد ادھر مضبوط نہیں ہے, آپ کی جو ڈیپتھ ہے, انٹلیکچوئل ڈیپتھ ہے وہ ادھر مضبوط نہیں ہے. لہٰذا آپ غلط فیصلے کرو گے جس کے بنیاد پر مکمل لاس. تو اسی طریقے سے آپ نے بھی زیرو لیول سے سٹارٹ کرنا ہے اور زیرو لیول سے بڑھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور اپنے مقصد کو اچیو کرنا ہے. کبھی کمپلین نہ کرنا میرے پاس اپرچونٹی نہیں ہے, کبھی کمپلین نہ کرنا میرے پاس ریسورسز نہیں ہے. جو بھی اپرچونٹی ہے آپ کے پاس, جو بھی ریسورس ہے آپ کے پاس, جو بھی ورک ہے آپ کے پاس, کام ہے آپ کے پاس, اس کو اٹھاؤ, اس کو استعمال کرو اور وہی چیزیں آگے جنم دے گی ایک بہت بڑی اپرچونٹی کو. اچھا, اس کے بعد میں آپ لوگوں کو لاسٹ میں ایک اور نئی اور ایک اور عجیب و غریب چیز جو کہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں, جس کو ہم دن میں 5 دفعہ جس کی ہم تجدید کرتے ہیں لیکن ہم اس کی قیمت کو نہیں پہچان پاتے, ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم جب کھڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, پوری دنیا کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں نماز کے دوران کہ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے اور میں صرف تجھی سے مانگتا ہوں اور تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں اور کسی کے سامنے نہیں کرتا. 5 دفعہ ہم اس تجدید کو رینیو کرتے ہیں نا دن میں, لیکن ہم اس کی قیمت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. جب ہم اس کی قیمت کو سمجھیں گے تو پھر امتحانی ہال میں اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوگا, اس کے پاس موقع ہوگا چیٹنگ کرنے کا اور ایگزامز میں آگے بڑھنے کا, لیکن وہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ سوچے گا کہ اللہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اس کو ہم فالو کریں گے, اس کو ہم سمجھیں گے تو پھر وہی دودھ والا جو کہ دودھ میں ملاوٹ کرتا تھا وہ دودھ میں ملاوٹ نہیں کرے گا, پانی نہیں ڈالے گا کیونکہ وہ یہ سوچے گا کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. وہی بندہ جو کہ جھوٹ بولتا تھا وہ یہ سوچے گا کہ میں جھوٹ بولوں گا کسی کو پتہ نہیں چلے گا لیکن اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کے راز معلوم ہے, اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو بلڈ کریں گے اور آگے جا کر ہم اپنی سوسائٹی کو آگے بڑھا کے اپنے ملک میں کامیاب ہوں گے, اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کریں گے اور کامیاب ہو سکیں گے. اور اسی طاقت کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ خودی کا نام دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے خودی کو بیدار کرو. اور جب تم اسی طاقت کو بیدار کرتے ہو, اپنی اسی خودی کو بیدار کرتے ہو تو پھر
آپ کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر یاد رکھیں ہماری قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہے گی, کیونکہ اقبال ہی کہتے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہو جس قوم کے نوجوانوں کی خود ہی صورت فولاد. تو ہم جب اس چیز کو سمجھیں گے, خود ہی کو بلڈ کریں گے, تو کیا ہوگا, ہماری جو خودی کی جو طاقت ہے وہ صورت فولاد بن جائے گی, جس کے بعد ہمیں شمشیر کی بھی حاجت نہیں رہے گی, ہتھیار کی بھی ہمیں حاجت نہیں رہے گی. اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی لائق عبادت کے مگر اللہ, دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. اگر ہم اس چیز کی طاقت کو سمجھیں گے اور ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس پاکستان کی بنیاد اسی فلسفہ خودی پر رکھی ہے, ہم اس کو سمجھیں گے, اس کو امپلیمنٹ کریں گے, اس کو بیدار کریں گے, تو جا کے ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.